إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ مولانا العظیم. لائق صد تکریم سامعین مکرم. خاندانی لوگ، مثالی لوگ اتنی جلدی بھولتے نہیں ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سالوں بیت جاتے ہیں، حیرانگی ہوتی ہے، ایک دفعہ کی ملاقات ہوتی ہے، ملاقات کا دورانیہ بھی یاد ہوتا ہے، وہ لمحات، وہ الفاظ بھی یاد ہوتے ہیں. یاد رکھنے والے، محبتیں بانٹنے والے، وفا کرنے والے، ایسے لوگ نصیب سے ملا کرتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی ایسے ہی دعائیں دینے والے بن جائیں، ایسے ہی محبتیں بانٹنے والے بن جائیں، ایسے ہی یاد رکھنے والے بن جائیں. کتنا بڑا مہمان، کتنی عظمت والا اللہ ذوالجلال کی جانب سے میں اور آپ کے پاس سے رخصت ہوا. ہفتہ بھی نہیں ہوا نا. تھوڑا سا آج یاد کرتے ہیں، میں اور آپ کتنا یاد رکھنے والے ہیں، کتنی وفا کرنے والے ہیں. سالوں بیت جائیں، جہاں محبتیں ہوتی ہیں وہاں تو الفاظ بھی یاد رہ جاتے ہیں. جس اللہ کے مہمان نے ہمیں کیا کمال کی رونق بخشی، کیا خوبصورت گھڑیاں بخشی،
اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نوازشیں، عنایتیں انسان گنتا چلا جائے، شمار نہیں ہوتی. اتنی جلدی بھولنا تو نہیں چاہیے. اب دیکھیں آخری عشرے میں نصیب والے دل سے بولتے رہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرنے والا ہے، ہمیں بھی معاف فرما. کس کی سنت ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس اہتمام سے پڑھا کرتے تھے. جب یہ وقت گزر جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد میں بھی استغفار کرتے تھے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس قدر استغفر اللہ بولتے تھے، استغفار کرتے تھے. کسی محفل میں بیٹھنے والا اگر گننے لگ جاتا تھا تو لگتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے استغفار کیا کرتے تھے. اللہ کرے میں اور آپ بھی جس طرح وعدے کرتے رہے، دعاؤں میں نصیب والے روتے رہے، اپنے رب سے مانگتے رہے، وہ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندگی بھر تازہ کرتے رہے اور دل سے بولتے رہے استغفر اللہ استغفر اللہ. ایسے یاد رکھے جیسے یاد رکھتے تھے نبی کے یار صحابہ کرام یاد رکھتے تھے، بھولتے نہیں. کیسے یاد رکھتے تھے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر رہے تھے، مسکرانے لگ جاتے ہیں. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے یا امیر المؤمنین ہنسنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے، آپ کیوں مسکرا رہے؟ یہی سوال سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے. سواری پہ سوار ہوئے، دعائیں پڑھی، مسکرانے لگ گئے. پوچھنے والا پوچھتا ہے یا امیر المؤمنین ہنسنے کی کیا وجہ ہے، مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں نا جس کا فرشتے بھی حیا کرتے تھے. آپ بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق آئے، عمر فاروق آئے، دستک ہوئی، کہا کون ہے؟ کہا عثمان. کہا ٹھہرو. سیدھے ہو کے بیٹھے، کپڑے درست کیے، کہا بلائیے. جب پوچھا گیا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا کمال کی شخصیت تھی. ایک بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح میں تھی، فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا نکاح پیش کر دیا. کیا عظمت تھی. مضر عثمان، عثمان کچھ نہیں ہوتا، آج کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، جنت تو اللہ نے تیرے لیے پکی کر دی ہے. کیا کمال کی شخصیت. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا عظمتیں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی. دونوں ایک وضو کرتے ہوئے مسکرا رہے ہیں، ایک سواری پہ سوار ہوئے مسکرا رہے ہیں. سوال سیم کیا گیا
امیر المومنین مسکراتے کیوں ہیں؟ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی طرح پانی منگوایا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منگوایا تھا، آپ نے وضو کیا تھا، آپ مسکرائے تھے۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے تھے، وہاں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرانے کے انداز کو بھی یاد رکھا ہے، کہا اسی طرح جس طرح آپ مجھ سے پوچھتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پوچھا گیا تھا۔ یہ عظمت ہے، میرا اللہ عطا فرماتا ہے، وضو کرنے والا وضو کرتا ہے، گناہ اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں، جب پوچھنے والے نے پوچھا مسکراتے کیوں، کہا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سؤال ہوئے، مسکرائے، پوچھا گیا۔ جب پڑھنے والا یہ پڑھتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ بہت ظلم کر بیٹھا ہوں، بہت غلطیاں کر بیٹھا ہوں، سب کچھ بگاڑ بیٹھا ہوں، اے میرے مالک وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، معاف کرنا ہے تو میرے مالک تیری ذات نہیں کرنا ہے۔ جب ایسا اظہار بولنے والا اپنی زبان سے بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے عَلِمَ عَبْدِي أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ، میرے بندے کو خبر ہوگی ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں مسکرائے تھے، اسی مسکرانے کو یاد رکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یاد رکھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، آج علی رضی اللہ تعالی مسکراتے ہوئے اس مسکرانے کے انداز کو بھی باقی رکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ بھی کسی سنت کو تازہ کرے، زندگی بھر یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ ہم اس سنت کو تازہ کرتے رہیں، اور یقین کے ساتھ، یقین بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے نبی کے یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کیا کرتے۔ کیسا یقین تھا؟ آپ مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ کو نکلے، سراقہ بن مالک گھوڑے پہ سوار تھے، انعام کا لالچ تھا، تعاقب میں نکلے تھے، قریب پہنچے، گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھنس جاتی، معافی مانگتے، پھر دوبارہ کوشش کرتے کہ حملہ کروں، گھوڑے کی ٹانگیں پھر زمین میں دھنستی ہیں۔ آخر سمجھ میں آ گیا یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، معافی مانگتے ہیں، امان ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں تم دین کو اختیار کرنے والے ہو۔ کیسا منظر ہوگا، سراقہ کیسر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں ہوگے۔ آج کوئی امریکہ کا نام لے، کوئی برطانیہ کا نام لے، سپر پاور سمجھی جاتی ہے، کیسر و کسرا۔ ایک جانب اللہ کے نبی مکہ سے مجبور مدینہ کی جانب سفر ہے، اور حالت کیسی ہے، وہاں بشارت ہے، کیا منظر ہو، جو سپر پاور ہے، کیسر و کسرا، کنگن، سراقہ تیرے ہاتھوں میں ہو۔ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا، دل پہ نقش ہو گیا۔ ایسے نقش ہونا چاہیے۔ وقت گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سراقہ بن مالک بیمار ہو گئے، بیماری کی شدت تھی اور حالت اتنی نڈھال ہوئی
بے ہوش تھے، ہوش آیا، دیکھا گھر والے پریشان، آنکھوں میں آنسو، کہا کیوں روتے ہو؟ آپ کی حالت ہی اتنی غیر ہے۔ کہا اللہ کی قسم سراقہ کو موت نہیں آئے گی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ موت نہیں؟ ہر کسی نے جانے۔ کہا ابھی تک تو کنگن نہیں آئے، میرے نبی نے فرمایا تھا سراقہ کیسا منظر ہوگا، تیرے ہاتھ ہوں گے کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے۔ پھر وہی ہوا، دور صدیق گزرا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیسر و کسرا کو فتح کیا گیا، کنگن لائے گئے، آواز لگائی گئی، سراقہ بن مالک اٹھے، کنگنوں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسوؤں کی چھڑیاں لگ جاتی ہیں۔ سراقہ یار دنیا فتح ہوگی، یہ رونے کا موقع ہے۔ کیا بتاؤں، آج کنگن تو نظر آ گئے ہیں، کنگنوں کی بشارت دینے والا نظر نہیں آتا۔ پہلے تو تسلی تھی، اب زندگی کی بھی کوئی تسلی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا منظر ہوگا جب سراقہ تیرے ہاتھ ہوں گے اور کیسر و کسرا کے کنگن ہوں گے۔ اللہ کرے میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح یقین رکھنے والے بھی بن جائیں اور سنت کو تازہ رکھنے والے بھی بن جائیں۔ کیا انداز تھا یار، آپ نے فرمایا تھا جو بندہ دن میں 12 رکعتیں سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ عز و جلال جنت میں اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اتنی سی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بولی تھی۔ آپ حدیث سنتے ہیں، سند ہوتی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں میں نے فلاں استاد سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، وہ فرماتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، چلتے چلتے بات تابعی تک پہنچتی ہے، صحابی تک پہنچتی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کی راویہ ہے، فرماتی ہے جب سے میں نے یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا ہے، دن میں 12 رکعتیں، 4 ظہر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے فرضوں کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، یہ 12 سنتیں جو ادا کر لیتا ہے کیا ملتا ہے؟ اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ فرماتی ہے میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آیا جب سے میں نے یہ سنا ہے میں نے دن میں یہ 12 رکعتیں ادا نہ کر لی۔ اور سند میں جتنے لوگ ہیں ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے جب سے میں نے یہ سنا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا میری زندگی میں ایسا دن نہیں آیا کہ میں نے ان 12 رکعات کا اہتمام نہ کیا ہو۔ آخری عشرے میں جس محبت کے ساتھ، جس درد کے ساتھ کوئی اعتکاف میں بیٹھے، کوئی لیلۃ القدر کی تلاش میں بیٹھے، کوئی راتوں کو جاگتے، ہاتھوں کو اٹھائے، بولتا رہا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اسے یاد رکھنا چاہیے جس کی سنت کو تازہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کرے میں اور آپ زندگی بھر استغفار کرنے والے بن جائیں، ان وعدوں کو یاد رکھنے والے بن جائیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دنیا و آخرت کی کامیابی چاہیے، آپ رجوع کرتے رہنا، آپ پڑھتے رہنا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کبھی
زندگی عذاب لگتی ہے نا جتنا آپ پڑھو وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جس طرح آپ دعاؤں میں روتے رہے اہتمام کرتے رہے اس ادا کو یاد رکھیے استغفار کرتے رہنا. زندگی میں وہ باتیں جو آپ کو جھنجھوڑنے لگتی ہیں ان سب کو ایک ایک کر کے میرا اللہ ختم فرما دے. میں لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. آپ اس ادا کو پکا کر لیجئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ سمجھتے ہو ٹینشن جان نہیں چھوڑتی؟ یہ گولیاں کھاتا ہوں کیپسول لیتا ہوں کدھر جاؤں کس سے بات کروں لاکھ جتن کیے پریشانی جان نہیں چھوڑتی. آپ جو ادا رمضان میں اپناتے تھے اس کو پکا پکا اپنا لیجئے اور بولیے استغفر اللہ استغفر اللہ. اتنی کثرت سے بولیے یہ دل سے آواز نکلے گی. وہ پریشانیاں جو ٹینشنیں گولیوں کیپسول سے نہیں جاتی پڑھتے جاؤ گے زندگی کے غم اللہ سارے ہی مٹا دے گا. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا. آپ کو لگتا ہے ایسا پھنس گیا ہوں نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے؟ میں نے بڑے بڑے لوگوں سے رابطہ کیا مشورے کیے جان چھوٹتی نہیں ہے. استغفار پڑھنے میں مخلص ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرا یہ بول اللہ کو پسند آ گیا یہ زندگی کے جھنجٹ جو کھلتے نہیں ہیں نا ان کو اللہ ایسے کھول دے گا پتہ ہی نہیں چلے گا جان چھوٹتی چلی جائے گی. اور غم کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا غم تو یہی ہوتا ہے نا کہ روپیہ پیسہ نہیں ہے. استغفار میرے رب کو اگر تیرا بولنا پسند آ گیا استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ ذوالجلال مال وہاں سے عطا فرمائے گا پتہ ہی نہیں چلے گا زندگی میں لہریں بہریں ہو جائے صرف بہار رہ جائے گی. اللہ ذوالجلال اس ادا کو باقی رکھنے کی مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. صرف لفظ جو ہے استغفر اللہ صرف لفظ مطلوب نہیں ہوتا اس کی گہرائی مطلوب ہوتی ہے. معافی مانگنی ہو تو کیسے مانگنی چاہیے؟ کسی کی منت کرنی ہو کسی کا ترلا لینا ہو تو دوسرا انداز ہوتا ہے نا. تو آپ کبھی تنہائی میں بیٹھے اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کرتے ہوئے مولا کریم میں ہی ہوں نا وعدے بھی کرتا ہوں توڑ دیتا ہوں پھر بولتا ہوں پھر بھول ہو جاتی ہے میرا اعتبار کوئی نہیں ہے. یا اللہ جاؤں تو کدھر جاؤں پیش کریں آپ باتیں کریں مخاطب کریں. اس گہرائی سے جب آپ بولتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ زندگی کا رنگ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. اللہ کرے کہ میں اور آپ ماہ مبارک رمضان میں تو جانا ہی ہوتا ہے لیکن یہ ادا ہماری زندگی میں باقی رہ جائے. ایسے تو نہیں نا بھولتے یاد رکھنا چاہیے. رمضان المبارک میں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اہتمام کیا. حدیث کے مطابق اہتمام کیا تھا؟ روزہ رکھا ہو تو ہم بولتے ہیں نا بھائی میں نے لڑائی نہیں کرنی کیونکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہو بھی نا تو آپ کہہ دیں ان امرؤ صائم میں نے روزہ رکھا ہوا. اور روزے دار اسے جواب نہیں دیتے تو روزے گزر گئے تو وہ انداز بھی گزر گیا. نہیں وہ ایک مشق ہے اسے اپنا لیجئے ساری زندگی کے لیے. زبان پہ کنٹرول ایسے ہونا چاہیے. برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. آپ اگر برداشت کر لیں حلم سے کام لیں تھوڑی دیر ہوگی ہوگا کیا
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. آپ کی طبیعت کے خلاف ہو گیا ہوگا جملہ، آپ کا بھائی ہے، درگزر کر لے، معاف کر لے. یہ عادت اگر پکی ہو جائے، جہاں نفرت ہوتی ہے، جہاں دشمنی ہوتی ہے، جہاں بغض اور کینہ ہوتا ہے، یہ میرا اللہ رحم فرماتا ہے اس حلم اور برداشت کی وجہ سے وہ دشمنیاں بھی محبتوں میں بدل جاتی ہیں. آپ ماشاءاللہ علماء کرام سے سنتے بہت مشہور واقعہ، سمامہ بن آسال رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ کے لائے تھے نبی کے یار، ستون کے ساتھ باندھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ تشریف لائے. صحیح بخاری کی روایت، انسان حیران رہ جاتا ہے. آپ کس طرح بات کرتے تھے؟ سمامہ بن آسال چودھری تھے، کیسے جواب دیتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملوں کا تبادلہ ویسے نہیں کیا. ایک مجرم، ایک قیدی جو جھگڑا ہوا ہے، آگے سے اگر ایسے بولے میں اور آپ کیا رویہ اپنائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہمان نوازی فرمائی، کچھ بھی نہیں کہا. 3 دن گزرے، آزاد کر دیا. وہی ہوا جو اللہ کی کلام فرماتی ہے، جہاں دشمنی ہو، جہاں نفرت ہو، جہاں بغض ہو، پی جاؤ حلم برداشت. آپ کا یہ حلم اور برداشت ہے، نفرتیں مٹ جاتی ہیں، دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. وہ جو جیسی جیسی باتیں کر رہا تھا، آپ حلم اور برداشت اور اخلاق کیا دیکھا ہے، پوری زندگی کا مرید بن گیا ہے. اللہ کرے میں اور آپ بھی ایسا حوصلہ رکھنے والے بن جائیں، ایسا حلم دکھانے والے بن جائیں، ایسی برداشت رکھنے والے بن جائیں. قرآن مجید میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. میرے رب نے جنت کن کے لیے بنائی ہے؟ استغفار بھی پڑھتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں، پڑھو جتنا بھی پڑھا جاتا ہے. جنت کن کے لیے؟ غصہ آتا ہے، برحق ہے، طبیعت ہے انسان کی، لیکن اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، برداشت کر دینے والے. یہی تو میرا اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. برداشت کر لو یار، آپ کا بھائی ہے، کچھ نہیں ہوتا، دینی بھائی ہے. کسی بھی انداز سے اکٹھے رہتے ہیں، محلہ ایک ہے، گلی ایک ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، ہو گئی ہے غلطی، جانے دیں، معاف کر دیں. ایک تو وہ ہوتا ہے نا جو بیچارہ ہے ہی غریب گھر سے تعلق، اس کو پتا ہے بولوں گا تو مار پڑے گی، اس نے تو معاف کرنا ہی ہے نا، اس کے پاس تو چارہ ہی کوئی نہیں، بولے گا تو مار اور پڑے گی. فرمایا من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه
یہ چودھری ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس عہدہ ہے، اس کے پاس کرسی ہے، اس کے بھائی سے غلطی ہو گئی ہے، اس کی طبیعت کے خلاف کوئی زبان پہ جملہ آیا ہے، یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، کسی بھی طرح تکلیف دے سکتا ہے، وہ قادر، لیکن نہیں، یہ برداشت کرتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، اسے اللہ کی رضا چاہیے، غصے کو پی جانا، برداشت دکھانا، ایسا حلم اگر اللہ کو پسند آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، ساری آدمیت جمع ہوگی۔ کیسا منظر ہوگا؟ آج کسی اسکول یا کالج میں کسی بچے کی پوزیشن اناؤنسمنٹ ہوتی منظر کیا ہوتا ہے؟ جس کا نام ہوتا ہے فلاں کی پوزیشن، جب پوری کی پوری آدمیت جمع ہوگی، میرا اللہ آواز دے گا سب کے سامنے، کیا منظر، اور انعام بھی اس بات کا ہوگا، طاقت کے ہوتے ہوئے کسی غریب سے غلطی ہو گئی تھی، طبیعت کے خلاف جملہ تھا، تو نے اس کو پی لیا تھا، آؤ یہ جنتی حوریں کھڑی ہیں، ہاتھ پکڑو اور ہمیشہ ہمیشہ لی جنت کے مہمان بن جاؤ۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت ادائیں جو اللہ کے مہمان مہینے میں بطور تربیت سمجھ میں آتی ہیں، بڑی مشق ہوتی ہے زندگی بھر، اللہ ذوالجلال استغفار کو بھی لازم بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، حلم اور برداشت کو بھی اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی اداؤں میں شامل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب میں اور آپ اس طرح برداشت کر لیں، معاف کر دیں، آپ کا بھائی ہے، کوئی عیب آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرا، اس کا ذاتی کام ہے، اجتماعی نہیں ہے، لوگوں کا نقصان نہیں ہے، آپ اس پہ پردہ ڈالتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ روز قیامت ساری کی ساری آدمیت جمع ہوگی، اور کیسے مشکل حالات ہوں گے تصور بھی ممکن نہیں ہے، بس اللہ حفاظت فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، کیا حالت ہوگی، پاؤں سے ننگے، جسموں سے ننگے، جس طرح دنیا میں آئے اسی طرح لوگ ہوں گے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، مرد اور عورتیں اکٹھے شرم کے مارے مر نہیں جائیں گے؟ یا عائشہ الامر اشد من ان يهمهم ذا، ہولناکی اتنی ہوگی، ہوش ایسا کدھر ہوگا؟ ایسی ہولناکی میں جہاں ہر جانب یہ آواز ہوگی رب نفسی رب نفسی، صرف ایک آواز ہوگی رب امتی رب امتی۔ یہ جو آواز ہے نا رب امتی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرمائے گا میرے حبیب اٹھائیے اپنا سر سجدے سے، مانگو جو مانگتے ہو میرا اللہ عطا فرمائے گا۔ اس زبان نے اعلان فرمایا ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اس بندے کو اللہ آواز دے گا، یوں لپیٹ کے پوچھے گا، آنکھوں کے سامنے رجسٹر کھلے ہوئے ہوں گے، زندگی کی کتاب آنکھوں کے سامنے، سب کچھ
میموری اتنی تیز کر دی جائے گی پہچان جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ انسان دیکھے گا حیران رہ جائے، یہ تو میرے مذاق سے بول رہا تھا، یہ بھی لکھا ہو، یہ بات بلا لکھنے والی یہ بھی لکھی ہوئی، ایک ایک چیز لکھی ہوگی، سب کچھ۔ اب قریب یہ سمجھے گا، ابھی آواز لگے گی پکڑو جھکڑو اور جہنم رسید کر دو، میرا اللہ پوچھتا جائے گا یہ کیا تھا، ہاں یہ بھی غلطی ہو، یہ اللہ یہ بھی بھول گیا، سب کچھ آنکھوں کے سامنے۔ لیکن کیا ہوگا؟ اللہ فرمائے گا میرے فلاں بندے کا عیب تیرے سامنے آیا تھا، اس کا ذاتی کام تھا، تو نے مخلوق ہو کے پردہ ڈال دیا تھا، آج میں خالق ہو کے پردہ کیوں نہ ڈال دوں، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا رویہ ایسا ہو جائے جہاں ہم زبان سے استغفار کریں اور زندگی بھر اس ادا کو چھوڑے نہیں، وہاں اپنی زبان سے جس طرح روزے کے ساتھ مشقی زندگی بھر کبھی کسی کو تکلیف نہیں دے۔ باقی تکلیفیں شاید ختم ہو جاتی، زخم مٹ جاتے، نشان بھی ختم ہو جاتے، زبان کے جملے کبھی کبھی دل کو اتنا زخم دے جاتے، یہ جملے کہیں نہیں جاتے، اسی وجہ سے فرمایا تھا فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ۔ زبان کا استعمال جتنا معیاری ہوتا ہے آپ لگاؤ اللہ کی راہ میں، اللہ تمہیں جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ لاکھوں کروڑوں کی ضرورت نہیں ہے، دل بڑا ہونا چاہیے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر آدھی کھجور بھی لگاتے ہو، لگانے کا انداز میرے اللہ کو پسند آ جاتا ہے، ہوتی آدھی کھجور ہے اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ آپ کے پاس اتنا بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ فَإِن لَمْ تَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، یار زبان سیدھی کر لو، بولو تو اچھا ہے، احترام ہونا چاہیے، پیار ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے۔ چلے آپ سے اچھا نہیں بولا جاتا تو خاموشی ہو جاؤ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ۔ ایسا تو نہیں بولتے نا کہ دل چھلنی ہو جائے، ایسا تو نہیں نہ بولتے کہ دل جلتا ہی رہے۔ اللہ ذل جلال مجھے اور آپ کو جہاں زبان سے ہم استغفار کریں وہاں اپنی زبان سے اچھا بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے کیا بولتے تھے؟ الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة۔ لوگوں نماز کا خیال کر، نماز کا خیال کر۔ یہ 4-5 دن کیا گزرے، وہ وعدے جو اللہ کے ساتھ کیے، نماز کی پابندی ویسی زندگی بھر ہونی چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم، نماز تو اللہ کے سامنے پیش ہوتی،
وما ملکت ایمانکم، حقوق العباد کا بھی خیال کرنا، آپ کی متحدی میں کام کرنے والے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی کو دے کے آزما لیتے ہیں، کسی سے چھین کے آزما لیتے ہیں۔ آپ کی متحدی میں کام کرنے والے، لحاظ رکھنا، خیال کرنا، ضرورتوں کا خیال کرنا، جس طرح نماز کا خیال رکھنا اسی طرح خیال رکھنا۔ کون کہہ رہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماشاءاللہ ماہ مبارک میں اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ بہت سارے وعدے جو تنہائی میں بیٹھے دعاؤں میں اپنے رب سے کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کاروبار چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے مستقل مسجد میں بیٹھ جانا، میں نے معافی لے کے ہی اٹھنا ہے، مستقل نماز پڑھتے رہنا، ضرورت کا سونا اور پھر دعا میں لگ جانا، پھر اللہ کے ذکر میں لگ جانا، بہت عظمت والا عمل ہے۔ یہاں کوئی اعتکاف بیٹھے، اللہ کا گھر ہے، یہ بھی بڑی عظمت والی بات ہے۔ اور اگر کوئی اعتکاف بیٹھے، اس مسجد میں بیٹھے جہاں مصلی رسول پہ امامت کروایا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقتدی ہوتے تھے ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان ذی النورین جیسے، علی حیدر کرار، کس کس کا نام، کیا منظر ہوتا ہوگا۔ آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، رحمتیں برستی ہوں گی۔ اللہ ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کو بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ یہاں اعتکاف بڑی عظمت، اور مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں بھی اعتکاف بیٹھنے والا ہو کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگو مسجد نبوی میں اعتکاف کروں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 10 دن کا نہیں، پورے مہینے کا اعتکاف کروں۔ ایک جانب یہ اتنا بڑا عمل ہے، اس کے مقابلے میں کسی مسلمان کے بارے میں پتہ چلے اس کی یہ ضرورت ہے مسجد نبوی میں مہینہ اعتکاف کرنے سے مجھے پیارا لگتا ہے میں اپنے کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کر دوں۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو جہاں اعتکاف بیٹھنے والے اعتکاف بیٹھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جو نہیں بیٹھ پاتے وہ حسرت کرتے ہیں، مجبوری ہے، مصروفیت ہے، ذمہ داریاں ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اعتکاف بیٹھوں۔ اللہ کرے یہ وہ عمل جس کا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے کر رہے ہیں، میں اور آپ